بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی 7 سانپوں کا زہر، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اجی وہ زنخواہ کسی کے ساتھ کیا دوستی لگائے گا؟ نمبردار نے حقارت کے لہجے میں کہا۔ کون زنخواہ؟ میں نے پوچھا۔ یہی جو مارا گیا ہے، نمبردار نے کہا۔ مرد ہوتا تو اس کی بیوی یوں تتلیوں کی طرح اڑتی پھرتی؟ لڑکی ہر جگہ کہتی پھرتی ہے کہ میں اس شخص کے منہ پر تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ آپ ہی بتائیے داروغہ حضور، کسی مرد کی بیوی ایسا لفظ منہ سے نکالے تو کیا اس کی لاش گاؤں میں نہ پڑی ہو؟ مقتول کا باپ کیسا آدمی ہے؟ برا آدمی نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ چھوٹی چھوٹی بچیوں کی خاطر اس نے دوسری شادی کی ہے۔ اگر ارملا کو خاوند سے اتنی نفرت تھی تو اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہو سکتی کہ خاوند کی عادتیں مردوں جیسی نہیں تھی، میں نے کہا۔ وہ ضرور کسی کو چاہتی ہوگی، یہ بات بھی ہے، نمبردار نے جواب دیا، اور میں نے دیکھا کہ وہ جھجک گیا۔ فدویانہ لہجے میں بولا، آپ برا نہ مان جائیں، آپ مسلمان ہیں اور میں مسلمانوں کی بات کروں گا۔ مجھے قاتل کو پکڑنا ہے، میں نے کہا۔ اگر مشتبہوں میں میرے باپ کا نام آتا ہے تو اس کا بھی نام لو، مجھ سے کچھ چھپانا نہیں، ورنہ اس کا نتیجہ تم جانتے ہو۔ اس گاؤں سے 1 میل سے کچھ کم فاصلے پر 20-22 گھروں کا ایک گاؤں تھا۔ یہ سارے گھرانے مسلمانوں کے تھے۔ ارملا کے گاؤں اور مقتول کے گاؤں میں ایک بھی گھر مسلمانوں کا نہیں تھا۔ ارملا کے گاؤں اور مسلمانوں کے گاؤں کے درمیان وہ ندی بہتی تھی جس میں ارملا کودنے، پھلانگنے اور نہانے جایا کرتی تھی۔ وہ علاقہ پوری طرح میدانی نہیں تھا، ندی نیچے تھی اور چٹانوں میں سے بل کھاتی ہوئی گزرتی تھی۔ اوٹ بہت تھی۔ نمبردار نے مجھے بتایا کہ یہ ایک رواج بن گیا ہے کہ مسلمانوں کے گاؤں کے جوان جوان لونڈے ہماری لڑکیوں پر نظر رکھتے ہیں، اور یہ کہانی بڑی عام ہو گئی ہے کہ ادھر ادھر کے ہندو گاؤں میں سے کوئی لڑکی کسی مسلمان کے ساتھ لگ گئی ہے، ایسی لڑکیوں کی فوراً شادی کر دی جاتی ہے۔ لیکن میری یاد میں مختلف گاؤں کی 4 ہندو لڑکیاں مسلمانوں کے پیچھے گھروں سے نکل گئیں اور مسلمان ہو کر شادیاں کر لیں۔ ارملا کے متعلق بھی یہی رپورٹ ملی ہے، نمبردار نے کہا۔ شادی سے بہت پہلے مسلمانوں کے گاؤں کے ایک عباس نام کے جوان آدمی سے اس کی دوستی ہو گئی تھی۔ اسے ماں باپ نے مارا پیٹا، باہر جانے سے روکا، میں نے اسے دھمکیاں دی، لیکن لڑکی اتنی دلیر ہے کہ باز نہ آئی۔ ایک رات جب اس کے گھر والے سوئے ہوئے تھے، وہ نکل گئی اور بہت دیر سے واپس آئی۔ باپ کی آنکھ کھل گئی تھی، اس نے لڑکی کو بہت پیٹا۔ اس روز سے وہ رات کو باہر والے دروازے کو اندر سے تالا لگا کر سونے لگا۔ ایک رات ارملا دیوار پھلانگ کر نکل گئی۔ ہم نے اس کا یہی علاج سوچا کہ اس کی شادی کر دی جائے، ورنہ یہ مسلمانوں کے پاس بھاگ جائے گی۔ مقتول کے لیے رشتہ درکار تھا۔ ہم نے فوراً اس لڑکی کا رشتہ دے کر شادی کا دن مقرر کر دیا۔ شادی سے 3 روز پہلے لڑکی غائب ہو گئی۔ واپس نہ آئی تو میں 2 پنچوں کو ساتھ لے کر مسلمانوں کے گاؤں گیا۔ ہم جانتے تھے کہ لڑکی اسی گاؤں میں ہوگی۔ وہاں کے پنچوں سے ہم نے منت سماجت کی کہ لڑکی برآمد کر دیں، کیونکہ ہماری عزت کا سوال ہے۔ انہوں نے عباس کے باپ سے بات کی۔ باپ نے عباس کو برا بھلا کہا اور ایک جھونپڑے سے لڑکی برآمد ہو گئی۔ وہ شام کو نکلی تھی اور اگلے روز دوپہر کو جب ہمیں واپس ملی تو یہاں آ کر اس نے شادی سے صاف انکار کر دیا۔ بہت دلیر لڑکی ہے۔ ہم نے اس کی شادی زبردستی کی، مگر شادی سے ہمارا منشا پورا نہ ہوا۔ خاوند ایسا نکلا جو اسے لگام نہ دے سکا۔ لڑکی تیسرے چوتھے روز یہاں آ جاتی، ہر روز ندی کی طرف نکل جاتی۔ اس کے ساتھ کی لڑکیاں بتاتی کہ وہ چٹانوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ ہم مجبور ہو گئے۔ پھر مقتول فوج میں بھرتی ہو کر چلا گیا۔ یہ لڑکی بالکل ہی آزاد ہو گئی۔ ہم نے اس کے سسر کو جا کر شرم دلائی، لیکن وہ ہم سے بھی زیادہ مجبور تھا۔ کہتا تھا کہ یہاں آتی ہے تو میری بیوی سے لڑتی جھگڑتی رہتی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ شخص اپنی نئی بیوی کے ساتھ مگن تھا۔ عباس کیسا آدمی ہے؟ خوشحال زمیندار کا بیٹا ہے، اس نے جواب دیا۔ خوبصورت جوان ہے، جسم طاقت والا ہے،
مسلمانوں کے اس چھوٹے سے گاؤں کے متعلق میں سامعین کی دلچسپی کے لیے کچھ بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ یوں سمجھ لیں کہ اس کفرستان میں یہ ننھا سا ایک پاکستان تھا۔ وہ علاقہ ہندوؤں کی غالب اکثریت کا تھا، جہاں مسلمانوں کی حیثیت کیڑوں مکوڑوں جیسی تھی۔ زراعت اور تجارت ہندوؤں کے ہاتھ میں تھی، مگر میرے تھانے کی حدود میں مسلمانوں کا یہ گاؤں اپنی مثال آپ تھا۔ آباء و اجداد سے ان کی جو اراضی ورثے میں آئی تھی وہ خاصی زیادہ تھی اور زرخیز بھی۔ ان لوگوں میں اتحاد تھا اور انہیں احساس تھا کہ وہ ہندوؤں کے درمیان اقلیت میں ہیں۔ اگر وہ متحد اور خوشحال نہ رہے تو ہندو انہیں کھا جائیں گے۔ ان کے پاس روپیہ پیسہ بھی تھا، ان کے قد بت بڑے اچھے، شکل و صورت کے لحاظ سے بھی اچھے اور صاف ستھرے رہنے والے لوگ تھے۔ ان میں دلیری بھی تھی، لیکن وہ دلیری کے مظاہرے آپس میں لڑ کر نہیں کرتے تھے، بلکہ ہندوؤں کے سر پر سوار رہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جو ہندو لڑکیاں مسلمان لڑکوں سے وابستہ ہو جاتی تھی، ان کے باپ اور گاؤں کے دیگر مرد ان مسلمانوں کے منہ آنے کی جرت نہیں کرتے تھے۔ نمبردار کو باہر بھیج کر میں نے ارملا کو اندر بلایا۔ اچھے پرکشش جسم کی لڑکی تھی، چہرہ بھی پرکشش تھا، رنگ سفیدی مائل گندمی تھا۔ کچھ تو میں اس کے متعلق بہت کچھ سن چکا تھا اور کچھ اس کا چہرہ بتاتا تھا کہ لڑکی کھلاڑی ہے۔ چہرے پر خوف اور گھبراہٹ قدرتی تھی، جو میں نے ادھر ادھر کی باتیں کر کے دور کر دی۔ اس لڑکی کو بہت زیادہ مغموم ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے چہرے پر ہلکی سی اداسی بھی نہیں تھی۔ اسے ساری عمر بیوہ رہنا تھا۔ عورت کے معاملے میں ہندو بڑی ہی ظالم قوم ہے۔ وہ تو بیوہ ہو جانے والی عورت کو اس کے خاوند کے ساتھ زندہ جلا دیا کرتے تھے۔ مغلیہ دور حکومت آیا تو یہ رسم، جسے ستی کہتے تھے، مسلمانوں نے حکمن بند کر دی۔ ہندوؤں نے اپنی عورتوں پر اس سے زیادہ ظلم کیا۔ بیوہ خواہ نوجوان ہی ہو، دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ زندہ جلانے کے بجائے انہیں ساری عمر اپنے جذبات کی آگ میں جلتے رہنے کے لیے زندہ رہنے کا حق دے دیا۔ میں نے ارملا سے افسوس کا اظہار کیا کہ وہ اسی عمر میں بیوہ ہو گئی ہے۔ اس کا رد عمل بالکل سرد تھا۔ میں نے بے تکلفی کی باتیں قدرے مزاحیہ انداز میں کی تو وہ پوری طرح بے تکلف ہو گئی۔ تمہیں افسوس نہیں کہ تمہیں ساری عمر بیوہ رہنا پڑے گا؟ یہ افسوس ضرور ہے، لیکن خاوند کے مرنے کا کوئی زیادہ افسوس نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں اس کے انداز اور چہرے کے تاثرات میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس میں قتل کرنے یا کرانے کی اہلیت ہے یا نہیں۔ وہ کس طرح قتل ہوا ہے؟ ارملا نے مجھ سے پوچھا۔ یہ معلوم ہوتا تو تمہارے پاس کیوں آتا؟ میں نے کہا۔ قاتل کون ہو سکتا ہے؟ میں کچھ نہیں بتا سکتی۔ اس کی ستیلی ماں چال باز نظر آتی ہے۔ میں نے اس کا رویہ معلوم کرنے کے لیے کہا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ شخص زندہ رہا تو جائیداد کا وارث ہوگا۔ وہ اپنی اولاد کو وارث بنانے کی فکر میں تھی۔ سنا ہے تمہارے ساتھ لڑتی جھگڑتی رہتی تھی۔ میرا خیال ہے وہ تمہیں اپنے گھر سے بھگانا چاہتی تھی۔ آپ کو یہ شک ہے کہ میرے خاوند کو اس کی ستیلی ماں نے قتل کروایا ہے؟ اس نے پوچھا۔ شک نہیں، میں نے کہا، مجھے یقین ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گی کہ مجھے اس پر ذرا سا بھی شک نہیں۔ ارملا نے کہا۔ اس بیچاری میں اتنی جرت کہاں؟ کسی کو قتل کرنا یا کرانا کوئی معمولی سی بات ہے۔ مسلمانوں اور سکھوں کے متعلق سنا ہے کہ ذرا ذرا سی باتوں پر قتل کر دیتے ہیں۔ ہمارے مرد تو مکھی اور مچھر کو بھی نہیں مارتے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس لڑکی نے ایک آدمی کو قتل کروایا ہے؟ میں اس کے جواب سے مایوس بھی ہوا اور حیران بھی۔ مجھے توقع تھی کہ وہ مقتول کی ستیلی ماں کے خلاف میرے شک کو پختہ کرے گی تاکہ میں اس پر شک نہ کروں، لیکن وہ اسے بے گناہ ثابت کر رہی تھی۔ میں نے ستیلی ماں کے خلاف من گھڑت باتیں شروع کر دیں۔ ارملا نے کسی ایک بات کی بھی تائید نہیں کی، بلکہ بعض باتوں کی تردید بھی کی۔ تم اتنی بدھو لڑکی ہو کہ تمہیں یہ بھی پتہ نہ چل سکا کہ تمہارے خاوند کے اور اپنی ستیلی ماں کے درِ پردہ تعلقات تھے؟ میں نے اسے گرمانے کے لیے کہا۔ تم نے آ کر اپنے خاوند پر قبضہ کر لیا۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اس نے کہا۔ اس کی اور میرے خاوند کی بول چال ہی بند تھی۔ میرا اور اس لڑکی کا جو لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا وہ میں کیا کرتی تھی۔ اس بدھو لڑکی کو تو میں نے دبا لیا تھا۔ میں اسے تنگ کیے رکھتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میری ہم عمر ہے، میرے ساتھ ہنسے کھیلے اور خاوند کی غلام نہ بنی رہے۔ وہ مجھے ہنسنے کھیلنے اور بلا وجہ باہر نکلنے سے روکتی تھی۔ سچی بات یہ ہے کہ میرا اس گھر میں دل لگتا ہی نہیں تھا۔ میں تو چاہتی ہی یہی تھی کہ میرا خاوند اپنی ستیلی ماں کے ساتھ دل لگا لے اور مجھ سے دور رہے، لیکن اسے کوئی لڑکی دل لگانے کے قابل نہیں سمجھتی تھی۔
وہ خود اپنے آپ کو بڑا خوبصورت جوان سمجھتا تھا۔ تم نے اسے دل لگانے کے قابل کیوں نہ سمجھا؟ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کچھ وجوہات ایسی ہوتی ہیں جو عورت کے دل میں کسی مرد کے خلاف نفرت پیدا کر دیتی ہیں، اس نے کہا۔ لیکن اس شخص میں سب سے زیادہ قابل نفرت بات یہ تھی کہ اپنے آپ کو مہاراجہ اندر سمجھتا تھا۔ شادی کے پہلے روز مجھے کہنے لگا کہ آج 10-12 لڑکیوں کے دل ٹوٹ گئے ہیں۔ وہ مجھے بتا رہا تھا کہ اتنی ساری لڑکیاں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں جب اس کے گھر بیائی ہوئی گئی تو اس کی ماں ہم عمری کی وجہ سے میری سہیلی بن گئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرے خاوند نے اس پر دست درازی کی تھی اور اسے کہتا رہتا تھا کہ اس کا خاوند بوڑھا ہے اور وہ خود خوبصورت جوان ہے۔ اس لڑکی نے اس کے باپ کو بتا دیا۔ باپ بیٹے میں سخت ناراضگی پیدا ہو گئی۔ باپ نے اپنی بیوی کے زور دینے پر بیٹے کی شادی کی کوشش شروع کر دی۔ میرا باپ میرا رشتہ دینے پر راضی ہو گیا۔ میرا سسر کہتا تھا کہ شادی جلد ہو جانی چاہیے، لیکن ہماری طرف سے دیر ہو گئی۔ دیر کی کیا وجہ تھی؟ میرے باپ کے پاس پیسے کم تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ تم نے شادی سے انکار کیا تھا۔ نہیں تو، اس نے قدرے بوکھلا کر کہا۔ میں نے انکار نہیں کیا تھا، اور تم شادی سے 2-3 روز پہلے گھر سے ہی غائب ہو گئی تھی، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کی شوخی اور بے تکلفی ختم ہو گئی۔ میں نے اسے کہا، حیران نہ ہو ارملا، ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اگر تم عباس کو اتنا زیادہ چاہتی ہو تو یہ کوئی جرم نہیں، میں تمہیں گرفتار تو نہیں کر لوں گا۔ اس کے دل پر قبضہ کرنے کے لیے کہا، مجھے تو خوشی ہے کہ تم ایک مسلمان کو چاہتی ہو، میں بھی مسلمان ہوں، تمہاری مدد کروں گا۔ میں اسے اپنے مطلب کے لیے جھانسا دے رہا تھا۔ میرے فرائض ایسے تھے کہ ہندو مسلمان میری نظر میں ایک تھے۔ ایک آدمی قتل ہو گیا تھا، مجھے قاتل کو پکڑنا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم مسلمان ہو کر عباس کے ساتھ شادی کر لو گی؟ کیا وہ تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہے؟ ساری عمر کی بیوگی سے بچنے کا یہی ایک طریقہ ہے۔ تم نے شاید سوچا بھی یہی تھا۔ اس کی زبان ہکلانے لگی۔ وہ دراصل دیہات کی ان شوخ اور چنچل لڑکیوں میں سے تھی جن کی زبان ان کے قابو میں نہیں ہوتی۔ ارملا کو میں نے بولنے اور بولتے رہنے کا موقع اور حوصلہ دیا تو اس کی زبان بے لگام ہو گئی۔ جہاں میں نے اسے ایک ضرب لگا دی، اس کی زبان ہکلا گئی اور دماغ سوچنے کے قابل نہ رہا۔ کئی بار پوچھنے کے باوجود کہ وہ گھر سے بھاگ کر عباس کے پاس چلی جائے گی، اس نے کوئی ایسا جواب نہیں دیا جسے میں اعتراف سمجھتا۔ کبھی کہتی، عباس کا میرے خاوند کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ کبھی کہتی، آپ کوئی اور بات پوچھیں۔ 1-2 بار اس نے ہنسنے کی ناکام کوشش کی۔ مجھے شک ہونے لگا کہ اپنے خاوند کے قتل کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے۔ شک تو مجھے پہلے ہی تھا، لیکن اس کی باتوں سے شک رفع ہوتا جا رہا تھا۔ اب عباس کے ذکر سے اس کا جو حال ہونے لگا، اس سے میرا شک عود کر آیا اور شک پختہ ہونے لگا۔ میں نے سوچا کہ اسے جذبات کے جال میں لایا جائے۔ سنو ارملا، میں نے پولیس کی مخصوص چالاکی اور استادی کو بروئے کار لاتے ہوئے کہا، میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ تمہاری اور عباس کی مدد کروں گا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں عباس کی کتنی محبت ہے۔ جھوٹ نہ بولنا ارملا، مجھے ہر ایک بات کا پتہ ہے۔ کہو تو تمہیں تمہاری اور عباس کی 4 ملاقاتوں کا پورا حال سنا دوں؟ بولو، ندی والی چٹانوں کے اندر کی باتیں سنا دوں؟ میں تمہارا امتحان لینے کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ تمہارے دل میں عباس کی کتنی محبت ہے۔ آپ میری محبت کا حساب نہیں لگا سکتے۔ اس نے سر جھکا کر دھیمی آواز میں جواب دیا اور مجھ سے پوچھا، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ارملا، میں نے اپنے لب و لہجے میں فلمی ہیرو والی مصنوعی جذباتیت پیدا کر کے کہا، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں نے بھی محبت کی ہے۔ وہ لڑکی بالکل تم جیسی تھی۔ وہ بھی یہی کہا کرتی تھی کہ ہماری محبت کا کوئی حساب نہیں۔ خدا نے اس سے محبت کی اتنی بڑی قربانی مانگی جو مرد بھی دینے سے گھبراتے ہیں، لیکن اس نے یہ قربانی دی۔ یہ قربانی جان کی تھی۔ مجھے اپنے سارے مکالمے یاد نہیں رہے۔ میں نے جذباتی ایکٹنگ سے اسے متاثر کر لیا اور پوچھا، کیا تم برداشت کر لو گی کہ عباس پھانسی پر چڑھ جائے؟ پھانسی اس کے دشمن چڑھیں؟ اس نے کہا، اسے آپ کس جرم میں پھانسی چڑھائیں گے؟ وہ تمہارے خاوند کا قاتل ہے، میں نے آگے ہو کر دھیمی سی آواز میں کہا، اور تم اچھی طرح جانتی ہو۔ وہ جس طرح بدکی اور جس طرح تڑپی میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ کبھی میرے منہ کی طرف دیکھتی، کبھی ادھر ادھر دیکھنے لگتی۔ اس کے ہونٹ کانپتے مگر زبان سے کوئی لفظ نہ نکلتا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، اس کے آنسو بہنے لگے۔
میں باہر نکل گیا۔ ایک کانسٹیبل سے کہا کہ وہ مسلمانوں کے گاؤں جائے اور عباس نام کے آدمی کو یہاں لے آئے۔ میں کمرے میں چلا گیا۔ کیا آپ اسی لیے مجھ سے یہ باتیں پوچھ رہے تھے؟ ارملا نے روتے ہوئے کہا۔ میں نے جھوٹ نہیں بولا، ہر بات سچ بتائی۔ آپ نے جو نہیں پوچھی وہ بھی بتا دی۔ اگر عباس قاتل ہوتا تو میں یہ نہ کہہ دیتی کہ نہیں، عباس کو میں نہیں جانتی کہ وہ کون ہے۔ میں یہ بھی کہہ دیتی کہ مجھے اپنا خاوند بڑا اچھا لگتا تھا۔ میں نے اس کی سنائی ہوئی باتوں کے مطابق اس پر جرح شروع کر دی۔ وہ بلا جھجک جواب دیتی چلی گئی۔ اس نے کئی بار کہا مجھے اپنے خاوند سے نفرت تھی اور میں عباس کو چاہتی تھی، اور اس نے یہ بھی کہا خاوند کو قتل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے مجھے عباس سے ملنے سے روک تو نہیں لیا تھا، وہ کوئی دیوار تو نہیں تھا۔ مجھے ایک نہ ایک دن گھر سے بھاگنا تھا، مسلمان ہونا تھا اور عباس کے ساتھ شادی کرنی تھی۔ اگر یہ جرم ہے تو مجھے گرفتار کر لو، راجپوت کی بیٹی ہوں اور مسلمان کی بیوی بن کر رہوں گی۔ لڑکی میری توقع سے زیادہ تیز اور ہوشیار تھی۔ میں اس کے ان الفاظ سے متاثر نہ ہوا کہ وہ مسلمان کی بیوی بن کے رہے گی۔ اس نے یہ الفاظ شاید مجھے خوش کرنے اور مجھے اپنا ہمدرد بنانے کے لیے کہے تھے۔ اب چونکہ اس کی زبان پھر رواں ہو گئی تھی، اس لیے میں نے اسے لقمے دینے شروع کر دیے۔ اس قسم کے مشتبہ کو بولنے سے روکنا نہیں چاہیے۔ زبان بے لگام ہوتی ہے تو کئی پردے اٹھا دیتی ہے۔ ارملا کا بولنا اب پہلے بولنے سے مختلف تھا۔ اب اس کے جذبات بھڑکے ہوئے تھے اور وہ عباس کو قتل کے الزام سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے شاید توقع تھی کہ زیادہ سے زیادہ بولنے سے اور جو منہ میں آئے وہ کہتے چلے جانے سے عباس بچ جائے گا۔ میری حوصلہ افزائی اور لقموں اور سوالوں سے بات پھر مقتول پر آ گئی۔ دیکھیے، میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، اس نے کہا۔ میں نے اپنے خاوند سے صاف کہہ دیا تھا کہ مجھے تم سے نفرت ہے، جو کبھی بھی محبت میں نہیں بدل سکے گی۔ وہ آخر مرد تھا، اسے معلوم ہو گیا تھا کہ میرا تعلق عباس کے ساتھ ہے۔ اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں تم نے کس کے ساتھ یاری لگا رکھی ہے۔ میں نے کہا کہ اتنے جوان مرد اور دلیر ہو تو جاؤ اسے اپنی بے عزتی کا بدلہ لو نا۔ مجھ پر ہاتھ اٹھا کر دیکھو، آپ نہیں جانتے کہ وہ کتنا گھٹیا آدمی تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں تم سے زیادہ خوبصورت لڑکی کے ساتھ دوستی لگا کر دکھاؤں گا۔ مجھے معلوم نہیں کہ باہر وہ کیا کرتا تھا، میرے ساتھ وہ لڑکیوں کی باتیں کرتا رہتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تمہارے ساتھ کوئی بدصورت لڑکی بھی بات کرنا پسند نہ کرے۔ اس نے کہا کہ کل دیکھ لینا۔ دوسرے دن وہ اپنے ساتھ ایک جوان عورت کو لے آیا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں۔ میرا خاوند اس کے ساتھ بے تکلفی سے باتیں کرتا اور مجھے مسکرا مسکرا کر دیکھتا رہتا۔ یہ عورت اس سے 3-4 سال بڑی ہے، وہ اس کے گاؤں کی رہنے والی ہے۔ تمہیں غصہ آیا ہوگا، میں نے کہا۔ میں نے اس عورت سے بھید لے لیا تھا۔ اس نے کہا وہ مجھے جانتی تھی، میں اسے جانتی تھی۔ وہ بیوہ ہے، 3 سال ہوئے اس کا خاوند مر گیا ہے۔ میں نے اپنی عادت کے مطابق اسے صاف کہا کہ سنا ہے میرے خاوند کے ساتھ تمہاری بڑی گہری دوستی ہے۔ اسے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا کہ تم اس کے ساتھ کیوں آئی ہو؟ اس نے جواب دیا کہ تمہارا خاوند میرے بھائی کا دوست ہے، یہ میرے بھائی کے پاس ہمارے گھر آتا رہتا ہے اور یہ میرے ساتھ ایسی باتیں کرتا ہے جن سے مجھے 1-2 بار شک ہوا کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں۔ اس عورت نے مجھے کچھ باتیں سنائیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اس کے ساتھ کیوں آ گئیں؟ اس نے کہا کہ یہ مجھے کہتا تھا کہ میری بیوی کے پاس چلو، وہ تمہیں بہت پسند کرتی ہے۔ اس عورت کا باپ مر چکا ہے، اس کی ماں اندھی ہو چکی ہے، گھر میں اور کوئی نہیں، یہ گھر میں اکیلی ہوتی ہے اور میرا خاوند اس کے گھر جاتا رہتا ہے۔ یہاں ارملا نے ایک ایسی بات کہی کہ میں چونک اٹھا۔ اس عورت کا بھائی میرے خاوند کا دوست تھا، وہ ہسپتال میں ملازم ہے، صبح سویرے سائیکل پر چلا جاتا ہے اور شام کو آتا ہے۔ پیچھے گھر میں کوئی مرد نہیں رہتا۔ اس کے بعد میں نے نہیں سنا کہ ارملا کیا کچھ کہتی رہی۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 6 میل دور ایک سرکاری ہسپتال تھا۔ مقتول کا یہ دوست اس ہسپتال میں ملازم تھا۔ میرے دماغ میں زہر کا انجیکشن آ گیا۔ اب ارملا نے سنایا کہ اس کا خاوند اس آدمی کی بہن پر ڈورے ڈال رہا تھا۔ مجھے یوں تسکین محسوس ہونے لگی جیسے زہر انجیکٹ کرنے کا معمہ حل ہو گیا ہو۔ بہن نے بھائی کو بتا دیا ہوگا کہ مقتول اسے پریشان کرتا رہتا ہے۔ بھائی نے مقتول کو زہر کا انجیکشن دے کر ٹھکانے لگا دیا۔ یہ سوال ابھی جواب طلب تھا کہ مقتول کھیتوں میں کیسے جا گرا۔ شاید اس آدمی نے اسے اپنے گھر ختم کیا اور رات کو لاش کھیتوں میں جا پھینکی۔ میں باہر نکلا، عباس آ چکا تھا۔ وہ خوبرو جوان تھا،
ہندوؤں میں کھڑا صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ جوان کسی الگ تھلگ قوم کا جوان ہے، جو ہندو قوم سے برتر اور اعلیٰ ہے۔ لیکن مجھے جب یہ خیال آیا کہ یہی قاتل نکلا تو بڑا قیمتی جوان پھانسی چڑھ جائے گا، مجھے بہت دکھ ہوا۔ انسان جوانی کے جذبات سے ایسا اندھا ہوتا ہے کہ نتائج کو بھول جاتا ہے۔ میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے ایک قاتل کی ضرورت تھی اور یہ میرے فرض کا تقاضا بھی تھا۔ مجھے امید کی ایک کرن نظر آ چکی تھی۔ میں اس کی روشنی میں ہاتھ پاؤں مارنے جا رہا تھا۔ میں نے اپنے سٹاف سے کہا کہ مقتول کے باپ، ستیلی ماں، عباس، ارملا اور دونوں گاؤں کے نمبرداروں کو تھانے لے چلو۔ میں گھوڑے پر سوار ہوا اور اکیلا 6 میل دور سول ہسپتال کو روانہ ہو گیا۔ سورج غروب ہونے میں ابھی خاصا وقت تھا۔ میں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ میری کوشش اور دعا یہ تھی کہ میں ہسپتال اس وقت سے پہلے پہنچ جاؤں جس وقت اس عورت کا بھائی وہاں سے چھٹی کرتا ہے جس کے پیچھے مقتول پڑا رہتا تھا۔ گھوڑے نے مجھے بر وقت پہنچا دیا۔ ڈاکٹر مل گیا۔ اسی ڈاکٹر نے مقتول کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیا تھا۔ وہ مجھے جانتا پہچانتا تھا۔ اس نے پوسٹ مارٹم کی باتیں شروع کر دیں۔ اس نے بتایا کہ لاش کے جگر، گردوں اور دل کے ٹکڑے لیبارٹری میں ماہرین کے معائنے کے لیے بھیج دیے گئے ہیں۔ وہاں سے پتہ چل جائے گا کہ زہر کون سا تھا اور موت سے کتنی دیر پہلے دیا گیا تھا۔ اس نے بھی میری طرح حیرت کا اظہار کیا کہ ایسے پسماندہ دیہات میں بھی ڈاکٹری طریقے سے قتل ہونے لگے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ انجیکشن والی سرنج استعمال کی گئی ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ لیکن گاؤں میں سرنج کس کے پاس ہو سکتی ہے؟ سرنج آپ کے ہسپتال سے گئی ہے، میں نے کہا۔ کون لے گیا تھا؟ یہی معلوم تو کرنے آیا ہوں، میں نے کہا، اور ہسپتال کے اس ملازم کا نام لے کر کہا، مجھے اس پر شک ہے۔ میں نے ڈاکٹر کو اپنے شک کی وجہ تفصیل سے بتا دی اور اس سے پوچھا کہ یہ آدمی کیسا ہے اور یہاں کیا کرتا ہے۔ اس نے بتایا کہ ہسپتال میں 2 کمپاؤنڈر ہیں، ایک سرجری یعنی زخموں وغیرہ کے لیے اور ایک دوائیاں یعنی مکسچر وغیرہ بنانے کے لیے، اور یہ ملازم ان دونوں کی مدد کے لیے دونوں کے ساتھ کام کرتا ہے۔ مریضوں کے وارڈ میں بھی کبھی کبھی اس کی ڈیوٹی ہوتی تھی۔ چونکہ وہ کمپاؤنڈر نہیں تھا اس لیے ڈاکٹر اس کے متعلق زیادہ نہیں جانتا تھا۔ اس نے ایک کمپاؤنڈر کو بلایا اور مجھے کہا کہ میں اس سے جو کچھ پوچھنا چاہوں پوچھ لوں۔ ڈاکٹر نے یہ بھی بتایا کہ مقتول کی لاش کے پوسٹ مارٹم میں یہی کمپاؤنڈر مدد کے لیے ساتھ تھا۔ یہ ملازم انجیکشن بھی لگایا کرتا ہے، میں نے پوچھا۔ لگا سکتا ہے، کمپاؤنڈر نے جواب دیا۔ کبھی مریضوں کا رش ہو جائے اور ہمیں فرصت نہ ہو تو یہ انجیکشن لگا دیتا ہے۔ یہ پیش نظر رکھیں کہ اس دور میں ہسپتال میں اور پرائیویٹ ڈاکٹروں کے ہاں مریضوں کا آج والا رش نہیں ہوتا تھا۔ ہسپتالوں میں وارڈ خالی پڑے رہتے تھے، لوگوں کو خالص غذا ملتی تھی، اس لیے تندرست رہتے تھے۔ دوائیوں کی کمی بھی تھی، آج کل کی طرح اتنی زیادہ دوائیاں نہیں تھیں، مکسچر چلتے تھے۔ انجیکشن کسی مریض کو لگتا تھا۔ یہ خیال عام تھا کہ انجیکشن صرف اس مریض کو لگایا جاتا ہے جس کے بچنے کی امید بہت کم رہ جائے۔ تم نے مقتول کی لاش بڑی اچھی طرح دیکھی تھی، میں نے کمپاؤنڈر سے کہا۔ 1-2 روز پہلے یہ آدمی ہسپتال میں آیا تھا۔ یہ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، ڈاکٹر نے کہا اور مجھ سے مقتول کا نام پوچھ کر اپنا رجسٹر دیکھنے لگا۔ ہر مریض کا نام رجسٹر میں درج ہوتا تھا۔ ڈاکٹر نے 4-5 دنوں کے نام دیکھ لیے، مقتول کا نام نہیں تھا۔ پرسوں آیا تھا، کمپاؤنڈر نے کہا اور ڈاکٹر سے کہنے لگا، آپ کو یاد نہیں، پوسٹ مارٹم کرتے وقت میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس آدمی کو میں نے کل ہسپتال کے برآمدے میں کھڑے دیکھا تھا، دوائی لینے آیا تھا۔ آپ نے رجسٹر دیکھ لیا ہے، کمپاؤنڈر نے جواب دیا۔ اس کا نام رجسٹر میں نہیں تو یہ دوائی لینے نہیں آیا ہوگا۔ میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا، اپنے ملازم کو بلایا۔ وہ برآمدے میں مقتول کے پاس کھڑا باتیں کر رہا تھا، شاید اسی سے ملنے آیا تھا۔ دوسرے دن ملازم نے صبح مجھے بتایا کہ کل جو آدمی اسے ملنے آیا تھا وہ قتل ہو گیا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ اس کی لاش آ چکی ہے اور میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پوسٹ مارٹم کے لیے جا رہا ہوں۔ میں واپس آیا تو اس نے مجھ سے پوسٹ مارٹم رپورٹ کے متعلق پوچھا۔ میں نے اسے بتایا کہ اسے انجیکشن کے ذریعے زہر دیا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ میرا دوست تھا۔ اس کمپاؤنڈر نے یہ ساری باتیں خود ہی نہیں بتائی تھیں، میں اور ڈاکٹر اس سے جو کچھ پوچھتے رہے اس سے اس کا یہ بیان بنا۔ ذرا ذہن پر زور دو، میں نے اسے کہا، اور یاد کر کے بتاؤ کہ جس وقت تم نے اسے بتایا کہ مقتول کے جسم میں زہر انجیکٹ کیا گیا ہے، اس وقت اس نے کیا کہا یا کیا کیا تھا، اور اس کی حرکتوں کو تم نے غور سے دیکھا تھا؟ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی اور کہا، میں نے غور سے نہیں دیکھا، اسے افسوس ضرور ہوا تھا۔
یہ یاد رکھو، میں نے اسے کہا، میں اور ڈاکٹر صاحب تم سے جو باتیں پوچھ رہے ہیں ان کا ذکر کسی اور سے نہیں کرنا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ آدمی کل پرسوں یہاں سے سرنج اپنے ساتھ گھر تو نہیں لے گیا؟ مجھے بتا کر تو نہیں لے گیا، اس نے جواب دیا۔ اگر چوری چھپے لے گیا ہو تو مجھے معلوم نہیں۔ آپ کے پاس سرنجیں زیادہ ہیں؟ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ انجیکشن لگتے ہی کسے ہیں؟ ڈاکٹر نے جواب دیا اور کمپاؤنڈر سے پوچھا، کیوں بھائی، تمہارے پاس ایک ہی سرنج ہوگی؟ استعمال کے لیے ایک ہی رکھی ہوئی تھی، کمپاؤنڈر نے جواب دیا۔ آج وہ ٹوٹ گئی ہے، اسی ملازم کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹی ہے۔ ایک اور الماری میں رکھی تھی، وہ نکال لی ہے۔ میں اچھل پڑا اور پوچھا، اس کے ہاتھ سے کس طرح ٹوٹی ہے؟ پوری بات سناؤ اور بتاؤ کہ کس وقت ٹوٹی ہے۔ اس وقت تو نہیں ٹوٹی جب تم اسے بتا چکے تھے کہ مقتول کو زہر انجیکشن کے ذریعے دیا گیا ہے۔ جی ہاں، اس نے جواب دیا۔ میں اسے پوسٹ مارٹم رپورٹ کے متعلق بتا کر ہاتھ دھو رہا تھا کہ مجھے فرش پر کچھ گرنے اور ٹوٹنے کی آواز آئی۔ میں سمجھا کہ کوئی شیشی گر کر ٹوٹی ہے۔ دیکھا، یہ ملازم فرش پر پڑے ہوئے سرنج کے ٹکڑے پاؤں سے ایک طرف کر رہا تھا۔ میں نے اسے ڈانٹا کہ اس نے سرنج ٹرے سے اٹھائی ہی کیوں تھی؟ اس نے کہا کہ گرم پانی سے صاف کرنے لگا تھا، ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گئی۔ میں نے اسے کہا، یہ تو صبح سے ابلتے ہوئے پانی میں پڑی رہی ہے، تمہارا اس سے کام ہی کیا تھا؟ اس سرنج سے کسی مریض کو انجیکشن تو نہیں لگایا؟ ڈاکٹر نے گھبرا کر پوچھا۔ نہیں جی، اس نے جواب دیا۔ 4-5 دن گزرے، ایک مریض کو اس سے انجیکشن لگایا تھا۔ میں اس ملازم کو تھانے لے جا رہا ہوں، میں نے ڈاکٹر سے کہا۔ میں اسے تھانے لے گیا۔ مقتول کو انجیکشن کس وقت دیا تھا؟ اپنے دفتر میں بٹھا کر پہلا سوال کیا۔ وہ بہت گھبرایا، اس قدر زیادہ کہ اس کے ہونٹ بڑی زور سے ہلے، مگر اس کے منہ سے کوئی بات نہ نکلی۔ غور سے سن لو میرے بھائی، میں نے کہا، حوصلہ قائم رکھو، مجھے لمبا چکر نہ دو۔ میں کوئی ضرورت نہیں سمجھتا کہ تم سے پوچھوں کہ مقتول تمہارے پاس ہسپتال کیوں آیا تھا اور تم نے سرنج اس کے پوسٹ مارٹم کے بعد کیوں توڑی؟ پہلے ہی کیوں نہ توڑ دی؟ مجھے میرے سیدھے سے سوال کا سیدھا سا جواب دو۔ تم نے مقتول کو انجیکشن لگایا تھا نا؟ اس کا سر اقرار میں ہلا، لیکن یہ جنبش بڑی ہی خفیف تھی۔ شاباش، میں نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ تم نے میرا کام آسان کر دیا ہے، اب میں تمہاری مدد کروں گا، تمہیں سزائے موت نہیں ہونے دوں گا۔ وہ کرسی سے اچھل کر اٹھا اور میرے پاؤں میں بیٹھ کر میرے پاؤں پکڑ لیے۔ بلند آواز میں بولا، ہاں حضور، اسے انجیکشن میں نے ہی لگایا تھا، لیکن مجھے بالکل معلوم نہیں تھا کہ دوائی کیا ہے۔ دوائی تم نہیں لائے تھے؟ میں نے کہا۔ جھوٹ بولنے پر آ گئے ہو؟ دوائی وہ خود لایا تھا، اس نے جواب دیا۔ تم دوائیوں کے نام نہیں پڑھ سکتے؟ اس کے پاس چھوٹی سی ایک شیشی میں چند ایک قطرے دوائی تھی، اس نے جواب دیا۔ شیشی پر کوئی لیبل نہیں تھا۔ مجھے ایک خیال تو یہ آیا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، دوسرا خیال یہ بھی آیا کہ مقتول نے خودکشی تو نہیں کی، زہر لا کر اسے کہا ہو کہ دوائی ہے، اس کا انجیکشن کر دو۔ تم نے یہ تو پوچھا ہوگا کہ یہ کیسی دوائی ہے؟ پوچھا تھا حضور۔ اٹھو۔ میں نے اسے اٹھا کر اپنے سامنے کرسی پر بٹھایا اور کہا، ساری بات سنا دو، پھر میں اپنی بات کروں گا۔